صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں سر. اے این پی کے علیحدہ ہونے سے سر پی ڈی ایم اتحاد تو ٹوٹ گیا. اب جس کا ذمہ دار اے این پی مولانا صاحب کو اور نون لیگ کو ٹھہرا رہی ہے. مولانا صاحب کا رابطہ ہوا ہے دوبارہ ان سے علیحدگی کے بعد سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جو صورتحال پوری قوم کے سامنے ہے، آپ کے سامنے ہے، وہ بنیادی طور پر غیر محسوس انداز سے پی ڈی ایم کو چھوڑ گئے، کیونکہ پی ڈی ایم کا فیصلہ یہ تھا کہ چیئرمین کا الیکشن پیپلز پارٹی لڑے گی، ڈپٹی چیئرمین جمعیت علماء اسلام اور قائد حزب اختلاف مسلم لیگ نون. اب اس پر تمام اتحادی قائم تھے، لیکن اچانک پیپلز پارٹی نے یو ٹرن لیا اور گیلانی صاحب کا بحیثیت قائد حزب اختلاف اعلان کر دیا، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس متفقہ فیصلے کی خلاف ورزی تھی. اور اس فیصلے میں ساری جماعتیں تھیں، اور خاص طور پہ اے این پی، اور پھر اے این پی کے رہنما میاں افتخار صاحب نے تو دعا کرائی، اور اس طرح وہ مجلس برخاست ہوئی. تو اس کے بعد تو پھر یہ باہمی مسئلہ تھا. اگر پیپلز پارٹی کی زیادہ خواہش تھی اور اصرار تھا کہ یہ سیٹ ہمیں ہر حال میں ملنی چاہیے، قائد حزب اختلاف یوسف رضا گیلانی کو ہونا چاہیے، تو یہ ہم باہمی مشاورت سے بھی طے کر سکتے تھے، کوئی اتنا مشکل مسئلہ نہیں تھا. لیکن انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا، میرے خیال میں سیاسی دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی. ہم ایک ایسی حکومت کے خلاف حالت جنگ میں ہیں اور مسلسل اس کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں، اور سلیکٹڈ کا جملہ جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب کا ہی ہے. اس سلیکٹڈ حکومت سے جو ہے وہ پھر مدد مانگنا اور پھر ان کے توسط سے قائد حزب اختلاف کا عہدہ مانگنا یا اس پہ آنا، میں سمجھتا ہوں ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی. تو جب یہ فیصلہ سامنے آیا تو اس کے بعد ہم نے سوچا کہ کم از کم اے این پی سے تو پوچھیں کہ بھائی ایسا آپ نے کیوں کیا. جی. تو ہم یہاں سے چلے گئے مردان، اور حیدر ہوتی صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی. میاں صاحب بھی وہاں موجود تھے، باقی قائدین بھی ان کے موجود تھے این پی کے. تو ان سے جب ہم نے یہ سوال کیا کہ ایسا کیوں کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ جی ہمارے مشہر کی دوستی تھی زرداری صاحب سے، تو دوستی نبھائی ہے. میں نے کہا دوستیاں تو قیادت کی ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، سیاسی دنیا ہے، ایک رکھ رکھاؤ بھی ہوتا ہے، لیکن اصول جو ہے وہ دوستی میں نہیں بدلتے، بلکہ دوستی اپنی جگہ ہوتی ہے، اصول اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں. تو یہ تو اصولاً آپ نے ایک نامناسب اقدام اٹھایا. تو انہوں نے کہا کہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، ہم نے دوستی تو نبھائی لیکن اصول ہم نے چھوڑ دیا. تو ہم نے کہا کہ اب آگے کیا بنے گا. تو انہوں نے فرمایا کہ ہم اپنے مشر سے یعنی اسفند یار ولی سے مشاورت کریں گے، اور ان کی اجازت سے پھر ہم اگلی بات کریں گے. پھر اس ملاقات کو بھی 3-4 روز گزر گئے، لیکن ان کا جواب ہمیں نہیں مل رہا تھا. تو ایک شوکاز جو ہم نے مرتب کیا تھا پیپلز پارٹی اور این پی کے لیے، تو ہم نے وہ بھیج دیا. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جی جب پی ڈی ایم کا قیادت کا اجلاس ہوگا تو اس میں وہ تیاری کر کے آئیں گے کہ ہم نے کس وجہ سے یہ قدم اٹھایا. صرف اتنی سی بات تھی. باقی ظاہر ہم ایک اتحاد میں چل رہے ہیں، تو ہمیں ایک دوسرے کا لحاظ بھی رکھنا ہوتا ہے. لیکن سر اب وہ کیا جواب دیں گے، وہ تو چھوڑ گئے نا سر، وہ بتا گئے.
اب مجھے یہ بتائیے کہ نون لیگ کے بیہیویئر سے یا ان سے جتنے نمائندے سے جتنے لوگوں سے میں بات کر رہی ہوں تو بالکل نہیں لگ رہا کہ وہ جائیں گے یا وہ بات کریں گے. وہ ان کو امید ہے کہ شاید وہ واپس آ جائیں. آپ لوگ جائیں گے سر, بات کریں گے, اور جب مولانا صاحب کو یہ بات پتہ چلا ان کا ریئیکشن کیا تھا سر؟ دیکھیے بات تو ہم کریں گے مگر کس بنیاد پہ کریں گے؟ ایک جو خلاف ورزی تھی انہوں نے کر ہی لیا. اب ہمیں کیا اعتماد آگے کہ وہ پھر اس مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ تو مجھے تو نہیں لگتا کہ اب اے این پی نے واپس آنا ہے یا ہم نے کوئی ایسی پوزیشن میں اے این پی کو قبول کرنا ہے. لیکن بہرحال یہ فیصلہ قائدین کا ہوگا کہ وہ کیا کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اصولی طور پر جو انہوں نے ایک قدم اٹھایا ہے وہ نامناسب ہے, اور شاید سیاسی تاریخ میں بالکل اس کی مثال نہیں ملتی. ٹھیک ہے سر, یعنی آپ کی بات سے تو لگا کہ اے این پی صاحب آؤٹ. کی رد عمل, جی مولانا صاحب کا جہاں رد تک عمل. مولانا فضل الرحمان صاحب کی آپ نے بات کی, یقیناً وہ ایک دور اندیش سیاستدان ہیں, دور تک ان کی نظر جاتی ہے, اور ان کا رد عمل بالکل بھی نہیں آیا ہے, اور وہ اس وقت بیمار بھی ہے, اور ان کی صحت یابی تک وہ شاید اس پر کوئی رد عمل نہ دے. لیکن مسلم لیگ نون اگر کوئی ایسی بات کرتی ہے تو وہ ان کی اپنی ذمہ داری ہے. لیکن میں جو یہاں تک سوچتا ہوں, چیزوں کو دیکھتا ہوں, میں بھی ایک سیاسی کارکن ہوں, ایک عرصے سے سیاست سے وابستگی ہے, تو پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی کوئی ایسی بات نہیں آ رہی ہے کہ جی چلیے ایک غلطی ہو گئی, ایک اصول کی ہم نے خلاف ورزی کی. لیکن اب یہ ہے سر کہ وہ آپ کے شو کاز کو ردی کا ٹکڑا کہہ رہے ہیں. اے این پی کے بارے میں تو آپ نے کہہ دیا, یعنی محسوس ہم آپ کی بات سے فیل کریں کہ وہ آؤٹ, تو سر پیپلز پارٹی جواب نہیں دے رہی, ان کا کیا؟ دیکھیے بلا شک وہ کہہ سکتے ہیں, ان کو حق ہے, لیکن ایک دنیا میں اصول بھی ہوتے ہیں, دنیا میں قواعد و ضوابط بھی ہوتے ہیں, اور یہ تو کہتے ہیں کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. دنیا نے دیکھا جس ماحول میں انہوں نے, دیکھیے یوسف رضا گیلانی میرے دوست بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, اور مجھے بہت ان کا احترام ہے, یقین جانیے. لیکن یہ ایسی کوئی بڑی سیٹ نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ وزیر اعظم رہے, وہ اسپیکر رہے. اب اس چھوٹے سے عہدے کے لیے اس طرح ایک ایڈجسٹمنٹ اور اس پر ایک ایسی شخصیت کو لانا سمجھ سے بالا تر ہے.